ناظرین و سامعین خوشامدید، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب جو کہ امیدوار ہیں مسلم کانفرنس حلقہ پونچھ 3 سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پونچھ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور دیکھیے الیکشن ہی ایک واحد ہمارے پاس ایک ڈیموکریٹک مینز ہے جس کے ذریعے ہمارے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اپنا پولیٹیکل فیوچر۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پونچھ کے یہ جو حلقے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انتخابات نہ ہوں، نمائندگی نہ ہو۔ جب انتخابات نہیں ہوں گے، نمائندگی نہیں ہوگی، تب فنڈز نہیں آئیں گے، ہمارے لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو انتخابات تو ایک بیسک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے جس نے ہمارے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بالکل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور لوگ بھی اس چیز کو ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 فیزز میں الیکشنز کا جب سے آیا ہے، تو پہلا فیز ابھی ہونا ہے جو میرپور میں ہے، پھر مظفر آباد میں، اور پھر پونچھ میں۔ تو پونچھ میں تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر حلقے میں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، الیکشن کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی محرومیاں دور کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے مسائل کا حل کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ رائٹ ٹو ووٹ ہے۔ کیونکہ جو آزاد کشمیر ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور اپنی کیمپین میں سب سے زیادہ میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہمیں ایک سافٹ ریولوشن کی طرف جانا ہے، اور سافٹ ریولوشن ووٹ کی طاقت سے آتی ہے، تھرو بیلٹ آتی ہے۔ ہمیں تھرو بلٹ یا ہمیں بلڈ شیڈ کے ذریعے کسی چینج کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں تھرو بیلٹ ایک پراسپرس چینج کی طرف جانا چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کے بیسک ایشوز ایڈریس ہوں۔ میرا جو حلقہ ہے علی 20 پونچھ 3 جو کہ سب سے زیادہ ان حالات میں افیکٹڈ ہے، وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار یعقوب جیسے ایک نائل اور کرپٹ آدمی نے اتنا بڑا ایک سپیس چھوڑی پچھلے 40 سال میں، جس کو نیگیٹو ایلیمنٹ نے ایکسپلائٹ کیا، جس سے وہاں آئیڈیولوجیکل کرائسس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل بنے۔ لیکن ایون دین ہمارے حلقے کے لوگ بھی اس وقت پر امید ہیں، پرجوش ہیں آئندہ انتخابات کو لے کے، نئی لیڈرشپ کو چننے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ پونچھ میں انتخابات بڑے سموتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل، اور ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی لا سکتے ہیں لوگ اگر لانا چاہیں تو۔ ڈاکٹر صاحب الیکشن 10 جولائی کے بجائے 10 اگست کو چلے گئے ہیں، کیا پونچھ ڈویژن کے حالات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا بہتر ہو پائیں گے 10 اگست تک؟ دیکھیں جی، اگر حالات کا آپ جائزہ لیں اور ہم ایک ہانسٹ اوپینین کی طرف جائیں تو اس وقت جو ظاہر ہے وہاں ایک پروٹیسٹ کی وجہ سے لائف ڈسٹرپٹ ضرور ہوئی ہے۔ ایک کامن آدمی سفر کر رہا ہے، ایک عام آدمی کی اگر آپ بات کریں تو عام آدمی تک ادویات نہیں پہنچ رہی، عام آدمی تک کھانے کا سامان نہیں پہنچ رہا، چھوٹے بڑے بازار کسی نہ کسی پریشر کے تحت بند کروائے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل ضرور ہیں، لیکن میں جو لوگوں کے اندر جو میں خود سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ اس مس سے نکلا جائے۔ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ کتنے ڈیلیگیشنز ملے یہاں آ کے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اب اپنے چھوٹے چھوٹے بازاروں کو کھولنا پڑے گا، ہمیں اپنی نارمل لائف کی طرف جانا پڑے گا۔ میں کئی ٹرانسپورٹرز کو ملا، کئی ڈیلی ویجرز کو ملا، تو وہ بھی اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ اب یہ جو چل رہا ہے یہ رک جانا چاہیے اور لوگوں کو نارمل لائف کی طرف آنے دینا چاہیے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر آباد 100% پیسفل ہے، نارمل ہے، میرپور کے اندر نارمل لائف چل رہی ہے۔ تو یہاں یہ جو 1-2 حلقے ہمارے ہیں جہاں لائف کو اس وقت بری طرح ڈسٹرب کیا گیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹائرلی لوگوں کی ایفرٹ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 5-7 دنوں کے اندر آپ کو یہاں بھی حالات نارمل نظر آئیں گے اور لائف ایک نارمل ٹریک پہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایکشن کمیٹی کی طرف سے آپ پر الزامات لگائے گئے تھے، ان میں کتنی صداقت ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایکشن کمیٹی کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے۔ ان کی لیڈرشپ سے میں بڑا افسوس کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ محض الزام کی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کسی چیز کا ثبوت ہے تو آپ وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں۔ صرف لاشوں کی بنیاد پہ، صرف الزامات کی بنیاد پہ سوسائٹی کے اندر ہیٹڈ پھیلانا، حالات کو خانہ جنگی کے دانے پہ لے کے جانا، آپ اس بات کو میں آپ کے ویئرس کو بتانا چاہوں کہ ایون لوگوں کے گھروں تک کو مارک کیا گیا کہ یہ
فلاں گھر جو ہے یہ پرو اسٹیٹ ہے، فلاں گھر فلاں آدمی جو یہ پیٹریاٹ ہے. اب اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خود ایکشن کمیٹی والے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ ان کے آبا و اجداد نے تو کشمیر بنے گا پاکستان کے لیے قربانیاں دی. 47 میں غازی ملت جو اس ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فادر آف نیشن کا رول کا کردار رکھتے ہیں، وہ راولاکوٹ سے ان کا تعلق تھا. وہ آپ کے میرے ہم سب کے بڑے تھے. تو انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کی ریزولوشن 19 جولائی 1947 کو پاس کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کشمیریوں کا جو منزل اور مستقبل ہے وہ صرف اور صرف اسی صورت محفوظ ہوگا جب وہ پاکستان کے ساتھ ایک اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کا حصہ بنیں گے. آج المیہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹیج سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی عمر نذیر صاحب کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنا کیمرہ لے آئیں، آپ یہ پوڈ کاسٹ سیٹ اپ لگائیں دریک کے اندر، میں وہاں آنے کو تیار ہوں. جو الزامات انہوں نے میرے اوپر لگائے ہیں میں انہیں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائیں پبلک کے سامنے، آپ دکھائیں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کے خلاف جس نے 5000 ووٹ لیا پچھلی الیکشن میں. اس دفعہ بھی میری کیمپین سب سے اسٹرانگ ہے. وہاں آپ آئیں، میرے حلقے کا سروے کریں، آپ دیکھیں گی کہ میں نے لوگوں کے لیے روڈز بنائی، میں نے لوگوں کو کمپیوٹرز دیے، میں نے اسکولوں کے اندر لیبز بنائی، میں نے ہر وہ کام کیا جو ایک عام آدمی کو بینیفٹ دیتا رہا. وومن امپاورمنٹ کے اوپر میں نے کام کیا، میں نے اسٹیچنگ سینٹرز بنائے، میں نے کشمیری کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، کشمیری جو ہینڈی کرافٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا، میں نے یوتھ کو امپاور کیا. تو میرے جیسے بندے کو وہ ایک الزام لگا رہے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے عمر نذیر صاحب سے کہوں گا کہ آئیں، آپ اپنا کیمرہ لے کے آئیں. کشمیر ڈیجیٹل کی ٹیم کو کہوں گا کہ آپ آئیں، دریک دھرنے میں اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، مجھے بھی بلائیں، عمر نذیر کو بھی بلائیں. میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے جو میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا وہ ایویڈنس دیں، اور اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو انہیں اتنا مورل کوریج کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ انہیں اپولوجائز کرنا چاہیے، پبلکلی معافی مانگنی چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ غلط کیا. اور میں آپ کو اس کا ایک سینسٹیو پہلو بتاؤں گا کہ اس وقت ان کی تقریر کے بعد ان کا ایک مسلح گینگ 25 سے 30 لوگوں کا جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جن کے پاس جدید اسلحہ ہے، جن کے پاس تمام تر وہ ساز و سامان ہے جو شاید اس وقت آپ کی پولیس اور رینجرز کے پاس بھی نہ ہو، تو وہ مجھے اغوا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ مجھے قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اگر عمر نذیر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور اگر وہ کچھ ایسا پروڈیوس نہیں کر سکتے تو مجھے اگر کوئی بھی کل میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے، میں ظاہر 2 دن بعد اپنے حلقے میں جا رہا ہوں کیمپین کے لیے، یا میرے کسی ساتھی کو قتل کیا گیا یا کسی کو کی فیملی کو نقصان پہنچایا گیا، تو ڈائریکٹلی اس کا ایک ہی شخص رسپانسبل ہوگا اور دیٹ از عمر نذیر. تو یا تو انہیں اپولوجائز کریں یا ایویڈنس لائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایکشن کمیٹی پونچھ میں الیکشن لیٹ کروانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں، آنیسٹلی میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کریڈٹ اسٹیٹ کو دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، پالیسی میکرز ہیں، انہوں نے بہت بہتر حکمت عملی کے ساتھ، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اپنے تو جو مطالبات تھے سو تھے، لیکن جو پچھلے 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں تو کوئی عوامی ایشو ہم نہیں دیکھ رہے. کبھی ہم دھمکیاں دیکھ رہے ہیں اسٹیج سے، کبھی ہم جھوٹے الزامات دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم اعلانات سن رہے ہیں کہ جی چوکیاں قائم کر دیں، پوسٹیں بنا لیں، لوگوں کو پکڑ لیں. اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں دیکھ رہے. ریاست نے اچھا کیا کہ جب ایک موب ہے جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، اور جس میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں، آپ یقین کریں کہ جن کا شاید عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ دے آر پارٹ آف دا پروٹیسٹ. تو ریاست نے اچھا کیا کہ ریاست نے مزید لاشیں نہ گرانے کا فیصلہ کیا. ریاست نے ان کو موقع نہیں دیا، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں، ان کو جتنی لاشیں ملیں گی اتنا وہ پبلک سمپتھی گین کریں گے. تو ریاست نے اچھا کیا کہ ریاست نے فلیکسیبلٹی دکھائی، 27 جولائی کے بجائے فیز وائز الیکشنز کی طرف آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کچھ نہیں اچیو کر پائی. عام لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جن کو یہ سمجھ نہیں ہے، جو یہ اسٹیج ایکشن کمیٹی کا غلط یوز ہو رہا ہے نیشنلسٹ کی طرف سے، اس نظریے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بتائیں گے عام لوگوں کو کہ کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے عوامی حقوق کی جو تحریک تھی اس کو؟ یہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیے، سب سے پہلے میں خود سب سے بڑا ہیومن رائٹس اور جو پبلک رائٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے والا ہوں. میرا 2021 کا الیکشن دیکھیں، ابھی کی میری کیمپین دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار یعقوب جیسے کرپٹ لوگ جنہوں نے ریاست کو کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، جنہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. آج المیہ یہ ہے
میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ سردار یعقوب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو بی جے پی آج آفر کرے کہ ہم آپ کو منسٹر بنا دیں گے, وہ کل بی جے پی جوائن کر دیں گے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, یا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ لوگوں کے ایشوز حل ہوں. اس میں عام آدمی کی آواز کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وہ اپنے بیسک رائٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وہ بہتر ہونی چاہیے. فیڈرل تو ہر سال ہمیں بجٹ دیتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان 370 بلین آپ کو ہر سال 370 ارب روپیہ ملتا ہے, جو کہ بہت بڑا بجٹ ہے, اور جسٹ 4.5 ملین لوگوں کے لیے. لیکن پرابلم کیا ہے, سردار یعقوب جیسے پولیٹیشین پرابلم ہے, کرپٹ ہے. سردار یعقوب نے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی, لیکن آپ چلیں میرے ساتھ, ہمارے پورے حلقے میں ایک ہاسپٹل نہیں ہے, ہماری روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, ہمارا بجلی کا نظام درم برم ہے, ہمارے اسکول تباہ حال ہیں, ان کے اندر سٹاف نہیں ہے. اس حد تک تو میں کامن لوگوں کے ساتھ ہوں, لیکن میں ہمیشہ سے انہیں یہ اپیل کرتا ہوں, اور آج پھر کہوں گا کہ اس سسٹم کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے تو ہمارے پاس اپنا بیلٹ ہے, ووٹ ہے, جو آپ اپنی طاقت سے, ووٹ کی طاقت سے آپ ریوولٹ لائیں, آپ تبدیلی لائیں, آپ چینج لائیں, اور آپ پازیٹیو لوگوں کو آگے لے کے آئیں. میں تو عوامی ایکشن کمیٹی کو کہتا رہا اس سارے سلسلے سے پہلے کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں, آپ الیکشن جو اس تحریک کو خراب کیا کن لوگوں نے کیا, جو اس ایکشن کمیٹی کا سٹیج غلط استعمال کر رہے ہیں؟ کیا حکومت پاکستان مجبور ہوئی تھی یہاں پہ فورس یوز کرنے کے لیے؟ وہ کیا فیکٹ ہے, یہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا تاکہ ایک عام بندہ جو ہے وہ سمجھ سکے کہ یہ بنیادی حقوق پہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو یا حکومت پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو بگاڑ ہوا وہ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ اس کلپ کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا کہ امان کشمیری جو ہے وہ اس نے اور میں نے ساتھ کام کیا ہوا ہے ماضی میں. 2007-8 یا 9 میں میں بلوچستان چیپٹر کا پریزیڈنٹ تھا SLF کا, اور وہ سندھ زون کے پریزیڈنٹ تھے SLF کے. تو امان اور اس طرح کے 2-4 اور لوگ جو انہوں نے انفارچونیٹلی اس پبلک رائٹ کی موومنٹ کو ڈائیورٹ کیا. اس کا جو بیسک ایجنڈا تھا جو کہ عوامی حقوق کا تھا, جس پہ آپ بھی ان کے ساتھ تھی, جس پہ میں بھی ان کے ساتھ تھا, اور جس پہ ریاست پاکستان بھی ان کے ساتھ تھی, اور یہ فیڈرل لیول پہ بھی یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو پتہ ہے ڈیولپ ہوئی تھی ماضی میں کہ اگر یہ سستا آٹا مانگ رہے ہیں تو ہمیں ان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے, اگر یہ سستی بجلی مانگ رہے ہیں تو وہ 3 روپے یونٹ تک ان کو دی گئی, اور اسی طریقے سے بے شمار دیگر چیزوں کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کا ایک انٹرنیشنلی ایک ایسا اسٹانچ سپورٹر ہے کہ پاکستان کی وجہ سے آج کشمیر کاز کھڑا ہے. تو وہاں بھی جو لوگ ہیں میرے علاقے سے, میرے گاؤں سے کئی لوگ ہیں جو شاید اس پروٹیسٹ کا حصہ رہے ماضی میں, لیکن وہ پیورلی رائٹس کے نام پہ رہے. وہ کبھی ان کا یہ نہیں تھا کہ ہم فوج کے خلاف بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردار امان نے, پھر وہ جو مہران ہیں انہوں نے, اور اس طرح کے باہر جو بیٹھے کچھ کریکٹرز ہیں جن میں امجد ایوب مرزا, اسی طرح شوکت کشمیری اور امجد ایوب مرزا وہ آلریڈی انڈیا کے پے رول پہ ہیں, یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب یہاں یہ ایک پبلک رائٹ کی موومنٹ بنی تو اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, اور اس کے اندر را نے جو اوورسیز ڈائسپورا میں امجد ایوب مرزا جیسے لوگوں کو ہاتھ میں لیا, شوکت کشمیری تو آلریڈی ان کے پے رول پہ ہیں, وہ ان کو اپنے ساتھ ملایا, دیگر لوگوں کو ملایا, اور اس کو ایک انہوں نے پورا پراپرلی ڈائیورٹ کیا. اور اس کا اظہار آپ دیکھیں کہ عمر نذیر کی تقریریں کر رہی ہیں. عمر نذیر نے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ اس کے اسٹیج کو مس یوز کیا گیا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صرف غلطی ماننا انف نہیں ہے, غلطی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. عمر نذیر صاحب کو اس وقت بھی چاہیے, جب اب آپ کو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ولاگ اپلوڈ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہونے تک یہ نیگوسیشن ہوئی ہوگی, کیا ہوا ہوگا, بٹ ایون دین اگر یہ اسٹل اگر دھرنا ہے تو میں عمر نذیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ آج بھی اسٹیج پہ آئیں اور آپ ڈفرینشیٹ کریں اور کلیئرلی بتائیں اور بین کریں ان لوگوں کو جو آپ کی, اگر تو آپ کے مطابق آپ اگر پیسفل ہیں, اگر آپ پبلک رائٹس کے چیمپئن ہیں, پبلک رائٹ کی بات کریں تو آپ اعلان کر دیں 2 چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر. پہلا یہ کہ جو ہیٹڈ اسپیچ پھیلا رہے ہیں ان کو اسٹیج نہ دیں, ان کو کہیں کہ بھائی آپ اسپیچ نہیں کر سکتے, پہلے تو ان کو روکیں. اور سیکنڈلی جتنے لوگ نقاب پوش ناکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ اس پورے روٹ پہ کہیں پہ بھی ہیں, میرے گاؤں کے اندر ناکے لگے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کو رات 1-2 بجے اگر آپ کو کسی مجبوری سے ٹریول کرنا پڑے تو وہ ان کے اوپر ان کے چہروں پہ ٹارچیں لگائی جاتی ہیں, تذلیل کی جاتی ہے, ہراساں کیا جاتا ہے فیملی کو. عمر نذیر صاحب کو چاہیے کہ دونوں چیزیں امیڈیٹلی بند کریں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر اٹ مینس کہ آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. یعنی 2 کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ آپ چلو انٹرسٹیٹ باتیں کرتے رہو, اور 2 کو کہا ہوا ہے کہ اچھا ہم آئیں گے اور کہیں گے کہ جی نہیں ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے. اور وہی چیز اصل میں نقصان دے رہی ہے, اور وہ نقصان دے رہی ہے. تو یہ پبلک رائٹس کی موومنٹ
مومنٹ اس وقت انفارچونیٹلی نہیں رہی, یہ ڈائیورٹ ہو چکی ہے اور ہائی جیک ہو چکی ہے, اور اس کو پوری طرح سے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ اس کو اس وقت اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو عمر عزیز صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ ان کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ کہیں کہ جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں, یہ لوگ ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ریاست جانے اور یہ جانے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.